السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے تنزیل مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں مغل آفیشیل۔ تو دوستو، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے RMS ٹائٹینک۔ دوستو، RMS ٹائٹینک دنیا کا سب سے بڑا جہاز تھا جس کو انسنکیبل مانا جاتا تھا۔ RMS ٹائٹینک 269 میٹر لمبا اور 53 میٹر اونچا تھا۔ یہ جہاز اپنے زمانے کا سب سے بڑا اور لگژریس جہاز تھا۔ اس میں ہر قسم کی سہولیات موجود تھی، جبکہ اس کو بنانے کی کاسٹ اپنے زمانے میں $7.5 ملین اس پر لگی تھی۔ جو سہولیات اس میں موجود تھی وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہ تھی۔ جو سیفٹی فیچر اس کے اندر استعمال کیے گئے، اس جہاز کو انسنکیبل مانا جاتا۔ اس جہاز کو بنانے والی کمپنی کا نام تھا وائٹ اسٹار لائن۔ اب دوستو، اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جو اس جہاز کوئی زوال کا شکار بنا۔ یہ بات ہے 10 اپریل 1912 کی۔ ٹائٹینک دنیا کا سب سے بڑا اور اپنے زمانے کا سب سے لگژریس جہاز تھا، جو کہ 10 اپریل 1912 کو اپنے پہلے سفر یعنی انگلینڈ سے نیو یارک جا رہا تھا۔ اس کے اندر ہر طرح کے لوگ بیٹھے تھے، امیر، بڑے بڑے ایکٹرس اور بہت سارے امیگرینٹس جو امریکہ جا رہے تھے اپنی بہترین زندگی کے لیے۔ جہاز کے کیپٹن کا نام جان سمتھ تھا، جو کہ اس جہاز کی کمانڈ سنبھال رہے تھے، جن کی ایج 62 سال کی تھی۔ یہ جہاز اپنے پہلے سفر کے روانہ ہونے کے 2 ہی دن بعد یعنی 12 اپریل 1912 کو پہلی آئس برگ کی وارننگ ملی۔ یہ بتاتا چلوں یا دوستوں، یہ جہاز جس سمندر میں سفر کر رہا تھا اس کا نام اٹلانٹک اوشن ہے۔ یہ وارننگ ان جہازوں نے دی جو RMS ٹائٹینک کے آس پاس سے گزرنے والے جہاز تھے۔ جہاز نے خطروں سے بچنے کے لیے بار اپنا راستہ تبدیل کیا۔ اس کے ٹھیک 2 دن بعد یعنی 14 اپریل 1912 تک کئی اور آئس برگ کی وارننگ دی جاتی ہیں، لیکن اس کے کیپٹن اور کرو ان وارننگ کو اگنور کر دیتے ہیں، اپنی رفتار کم کیے بغیر یعنی 40 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ سورج آہستہ آہستہ ڈھل رہا تھا اور رات ہو گئی۔ اس رات کو چاند بھی باہر نہیں نکلا تھا اور ویزیبلٹی بہت کم تھی۔ جہاز کے فرنٹ پر ایک بہت بڑا ٹاور نما ایک مینار سا تھا، جس میں ایک شخص کو بٹھایا جاتا تاکہ سامنے سے وہ دیکھ سکے کہ کوئی چیز جہاز کے سامنے تو نہیں آ رہی۔ تقریباً رات کے 11:39 پر ایک شخص جس کا نام فریڈرک فلیک تھا، وہ دیکھتا ہے کہ جہاز کے سامنے ایک برف کا پہاڑ آ رہا ہے۔ وہ جلدی سے بیل بجاتا ہے اور پھر کال کر کے آفیسر کو کہتا ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑا برف کا پہاڑ ہے، جہاز کو موڑو۔ لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی اور 1 منٹ بعد جہاز آئس برگ سے ٹکرا جاتا ہے۔ آئس برگ جہاز کے رائٹ سائڈ سے ٹکراتا ہے۔ یہ آئس برگ کوئی چھوٹا موٹا آئس برگ نہیں تھا۔ سائنٹسٹ کے مطابق اس آئس برگ کا وزن تقریباً 1.5 ملین ٹنز تھا۔ یہ جہاز تقریباً 10 سیکنڈ تک آئس برگ کے ساتھ گھستا چلا گیا۔ اس ٹکراؤ کے بعد کیپٹن سمتھ اپنے آفیسر کے ساتھ جلدی سے یہ دیکھنے چلے گئے کہ جہاز کو کتنا امپیکٹ آیا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جہاز تو ڈوب جائے گا، جبکہ اس جہاز کو تو انسنکیبل مانا جاتا ہے۔ اس ٹکراؤ کے بعد جہاز کے 6 کمپارٹمنٹ کے اندر پانی بھر چکا تھا، جبکہ جگہ صرف 4 کی تھی، جس سے یہ پتہ چلا کہ اب اس جہاز کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس سب کے تقریباً 20 منٹ بعد کیپٹن یہ آرڈر دیتا ہے کہ ڈسٹریس کال بھیجو ریڈیو پر، تاکہ کوئی آس پاس جہاز ہوگا تو ہماری مدد کے لیے آئے گا۔ ریڈیو آپریٹر جیک فلپس جس کا نام تھا، لگاتار ایک کے بعد ایک کال بھیجتے مگر کوئی جواب نہیں آتا۔ 20 منٹ بعد ایک جہاز جس کا نام RMS کارپیتھیا تھا، جو ٹائٹینک کے قریب تھا لیکن وہ کافی دور بھی تھا، اس کو یہاں تک پہنچنے میں تقریباً 3.5 گھنٹے کا وقت درکار تھا۔ جیک فلپس نے اس کو ساری معلومات بتائی اور اس نے ارادہ کیا ٹائٹینک کو بچانے کا۔ اپنے جہاز ٹائٹینک کی طرف موڑا۔ ان کو بچانے کے لیے اور بھی بہت ساری کوششیں کی گئیں، لوگوں کو بچانے کے لیے، مسافروں کو بچانے کے لیے، لیکن
کوئی بھی مدد کو نہیں آیا۔ اب کیپٹن نے آرڈر دیا کہ ایک ایک کر کے لائف بوٹ کو پانی میں اتارا جائے، لیکن کیپٹن کے مطابق عورتوں اور بچوں کو پہلے لائف بوٹ میں بٹھایا جائے گا۔ مسافر زیادہ تر خوف زدہ نہیں تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ جہاز تو ان سنکیبل ہے۔ اسی وجہ سے جب پہلی لائف بوٹ اتاری گئی تو اس میں آدھے لوگ سوار تھے، آدھی خالی تھی۔ اب جہاز میں اور زیادہ پانی اور جہاز ٹلٹ ہونے لگا، تو مسافروں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جہاز تو ڈوب رہا ہے، اور مسافروں میں افراتفری مچ گئی۔ مسافر افراتفری میں ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور رات کے 1 بجے کا ٹائم تھا۔ جہاز کا آگے والا حصہ پانی کے اندر ڈوبنے لگا، جس کی وجہ سے جو پیچھے والا حصہ تھا ٹائٹینک کا وہ اوپر اٹھ گیا۔ جہاز میں لوگ لائف بوٹ پر بیٹھنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے لگے، لیکن لائف بوٹ بہت کم تھی، جن میں تقریباً 1200 لوگ ہی سوار ہو سکتے تھے، جبکہ جہاز پر سوار مسافروں کی تعداد 2200 کے قریب تھی۔ جہاز کی لائف بوٹ کو اتارنے کے باوجود جہاز پر 1500 لوگ موجود تھے۔ 2:20 پر جہاز 2 حصوں میں ٹوٹ گیا اور ڈوبنے لگا۔ اس ان سنکیبل جہاز کو پانی میں ڈوبنے کے لیے 3 گھنٹے بھی نہیں لگے۔ 1500 لوگ جو جہاز پر بچ گئے تھے، کچھ جہاز کے ساتھ ڈوب گئے اور کچھ اٹلانٹک اوشن کے -2 ڈگری سیلسیس کے ٹمپریچر کی وجہ سے مارے گئے۔ RMS کارپیتھیا جو ان کی مدد کے لیے آ رہا تھا، وہ ان کے پاس پہنچتا ہے 3:30 پر۔ جو لوگ لائف بوٹ میں بیٹھے تھے ان کو ریسکیو سیفلی کر لیتا ہے، جن کی تعداد 705 کے قریب تھی۔ اور یوں دوستو یہ جہاز کا اس کے پہلے سفر میں ہی اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔